اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے خطوط نویسی، خط لکھنے کا مکمل طریقہ، خط میں نمبروں کی تقسیم، اور یاد رکھیں کہ خط کم از کم 1.5 صفحہ کے اوپر لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ شیٹ آپ نے فل کرنی ہے، اس کے علاوہ 3 پیراگراف ہوں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے درخواست لکھنا سیکھی تھی تو اس میں صرف 2 پیراگراف تھے۔ درخواست سے مختلف ہے، درخواست 1 صفحے پہ ہوتی ہے اور خط 1.5 صفحے کے اوپر۔ درخواست 2 پیراگراف پہ مشتمل ہوتی ہے جبکہ خط 3 پیراگراف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ آپ نے خوش خطی یعنی کہ اپنی رائٹنگ کا، لکھائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جتنی آپ کی لکھائی پریزنٹیشن اچھی ہوگی اتنا چیکر کے اوپر اچھا امپیکٹ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے بیٹا پیٹرن ہے کہ ہمارے خط میں نمبروں کی تقسیم کس طرح ہے۔ سب سے پہلی لائن پہ آپ دیکھیں امتحانی مرکز، اس کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ تاریخ بالکل ایسے لکھتے ہیں یعنی کہ اعداد جو ہیں وہ گنتی کے اردو میں، مہینہ اردو میں، تو پھر آپ کو کتنے نمبر ملیں گے؟ 1 نمبر اس کا۔ اس کے علاوہ القاب یعنی جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی کے نام ہو سکتا ہے، والد صاحب کا نام جیسے کہ آپ کے سامنے ہی ہے، تو جس کے نام ہے اس کو آپ نے مخاطب کرنا ہے، اس کا 1 نمبر۔ یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ محترم والد صاحب کے بعد بھی آپ ندیہ کی علامت لگا کے السلام علیکم اس سے نیچے لائن پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس سے ہماری ایک مزید لائن انکریز ہوگی، بڑھے گی۔ تو ہم نے اپنے خط کو بڑھا کے لکھنا ہے کہ 1.5 صفحے کے اوپر مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد میرا نفس مضمون ہمارا 6 نمبر کا ہے، جو درمیان میں آپ 3 پیراگراف لکھیں گے وہ 6 نمبروں پہ مشتمل ہوں گے۔ اس کے بعد آخر پہ آ جائیں تو آخر پہ آپ نے اگر والد صاحب کے نام ہے تو آپ کا بیٹا، بھائی کے نام ہے تو آپ کا بھائی، پیارا بھائی، ٹھیک ہے جی۔ تو آخر پہ الف با جیم، یہاں پہ بھی آپ نے اپنا نام وغیرہ جو ہے وہ شو نہیں کرنا ہوتا، نہیں لکھنا ہوتا۔ خط میں نمبروں کی تقسیم کس طرح ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو چلیں خط کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں تاکہ جو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، جس کے نام خط لکھنا ہے آپ نے، پہلے آپ نے ان کو مخاطب کرنا ہے۔ جیسے کہ چچا کے نام خط ہے اور اس خط میں ہمارا موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہے جی مزاج پرسی اور چچی کی بیماری پر تشویش ظاہر کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سمجھے کہ ہمارا سوال ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے جی امتحانی مرکز۔ اس کے بعد تاریخ، جیسے کہ آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے، بالکل آپ نے ایسے لکھنی ہے۔ اب اس کے بعد جس کا نام خط ہے اس کو آپ نے مخاطب کرنا ہے۔ تو یہاں ہمارا چچا کے نام خط ہے تو ہم لکھیں گے محترم چچا جان، ندیہ کی علامت۔ تو دیکھیں یہاں پہ السلام علیکم نیچے لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی لکھیں گے آپ تو ہماری 1 لائن مزید بھرے گی، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں گے علامتوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ محترم چچا جان کے بعد بھی آپ نے ندیہ کی علامت لگانی ہے اور السلام علیکم لکھنے کے بعد بھی آپ نے ندیہ کی علامت ضرور لگانی ہے۔ دوسری بات بیٹا کہ جو آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ جو بلیک میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سارے پیٹرن کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کس کے ساتھ لکھیں؟ بلیک پوائنٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جو بلیک میں ہے وہ اپنے بلیک میں لکھنا ہے اور جو بلو میں لکھا ہوا ہے وہ آپ نے بلو میں لکھنا ہے جی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ شاید آپ نے خط نہ لکھنے کی قسم کھا رکھی ہے، ابا جان نے خط لکھا، جواب ندارد۔ یہاں بیٹا ندارد کے معنی ہے کہ جواب نہیں ملا، ٹھیک ہے، ہم انتظار میں ہیں اور جواب نہیں ملا۔ امی جان نے مکتوب بھیجا، رسید نہیں ہے، اب میں خود یعنی آپ کا بھتیجا خط لکھ رہا ہوں، امید ہے جواب سے محروم نہیں رہوں گا۔ تو یہاں تک ہمارا نفس مضمون کا جو ہے 1 پیراگراف کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اب چچی جان کی صحت کیسی ہے، بخار اترا یا نہیں، ڈاکٹر صاحب کی رائے کیا ہے، اگر آپ کے ہاں تشفی امیز علاج ناممکن ہے۔ یہاں تشفی امیز سے مراد یہ کہ قابل یقین، قابل تسلی، ٹھیک ہے جی، ناممکن ہے تو انہیں یہاں لے آئیے۔
تو یہاں بیٹا یاد رکھیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ تشفی میز کا معنی تسلی بخش ہے، تو اگر آپ یہاں پہ تسلی بخش بھی لکھیں گے تو قابل قبول ہے، لیکن آپ نے اچھے مزید نئے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ پڑھنے والا متاثر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کوشش کرنی کہ انہی الفاظ کو آپ یاد کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ یہاں پہ یہ لکھ دیں کہ اگر آپ کے ہاں تسلی بخش علاج ناممکن ہے، تو آپ یہی لکھیں تشفی میز، ٹھیک ہے؟ لاہور میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج میسر آ سکتا ہے، تکلیف فرمائیے اور چچی جان کو یہاں لے آئیے۔ یہاں تک بیٹا ہمارا دوسرا پیراگراف بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تو ایسے آپ نے بالکل ایک شیٹ کے اوپر جو آپ کی فرنٹ پہلا پیج ہوگا اس کے اوپر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم 2 جو آپ کے پیراگراف ہیں نا وہ یہاں پہ آ جائیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا پیراگراف ہے وہ آپ نے نیکسٹ پیج کے اوپر لکھنا ہوگا۔ آخری ہمارا پیراگراف ہے، دسمبر آ رہا ہے، موسم سرما کی تعطیلات لا رہا ہے۔ تعطیلات مطلب چھٹیاں، ہالیڈیز۔ میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا، اگر ارسلان بھائی آ جائیں تو بہت اچھا ہو، لاہور کی سیر کریں گے اور مل کر پڑھیں گے۔ میں انہیں بھی خط لکھ رہا ہوں، چچی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں۔ یہ بیٹا ہمارا آخری پیراگراف تھا، تیسرا۔ تو ایسے آپ نے خط کو 1.5 صفحے کے اوپر لے کے آنا ہے۔ آخر پہ آ جائیں تو واسلام یعنی کہ سب کے لیے سلام، سب کے اوپر سلامتی۔ چچا کا نام تھا تو چچا کے آپ کیا لگے، بھتیجے، تو یہاں پہ آئے گا آپ کا بھتیجا، اور آخر پہ الف با دیں۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا خط۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی بھی اس لیکچر کے متعلق سوال ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Please subscribe, like, and comments.